السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بسم اللہ کے ضمن میں اس کی تفسیر قبل ازیں بیان کی جا چکی ہے۔ ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، لہٰذا اب اعادے کی ضرورت نہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رب العالمین کے وصف کے بعد الرحمن الرحیم کا وصف ترہیب کے بعد ترغیب کے باب میں سے ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ یقیناً میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا درد دینے والا عذاب ہے۔ اسی طرح یہ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک آپ کا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اسم ربی میں ترہیب اور الرحمن الرحیم کے ناموں میں ترغیب کا پہلو ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں صحیح علم ہو تو کوئی بھی اس کی جنت کی خواہش نہ کرے، اور اگر کافر کو اس کی رحمت کے بارے میں علم ہو تو کوئی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انصاف کے دن کی ملکیت کا مفہوم۔ قیامت کے دن کی ملکیت کی تخصیص کے یہ معنی نہیں کہ باقی دنوں کی ملکیت کی نفی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ رب العالمین ہے اور یہ دنیا و آخرت دونوں کو شامل ہے۔ قیامت کے دن کی طرف اضافت اس لیے کی گئی ہے کہ اس دن کوئی کسی چیز کی ملکیت کا دعوے دار نہ ہوگا، بلکہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے کی بھی جرأت نہ ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، جس دن روح الامین اور دیگر فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو، اور فرمایا اور رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آہٹ کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے، اور فرمایا جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہ سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مالک یوم الدین کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا اور کوئی صاحب اختیار نہ ہوگا، جس طرح دنیا میں یہ مجازن بادشاہ تھے۔ یوم الدین کے معنی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا دن یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن وہ تمام اعمال کا بدلہ دے گا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ، الا یہ کہ کسی کو وہ معاف فرما دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ دیگر صحابہ و تابعین اور سلف سے بھی یہی معنی منقول ہیں، اور جیسا کہ ظاہر ہے یہی معنی صحیح ہیں۔ مالک اور مالک الاملاک اللہ ہی ہے، حقیقت میں مالک اللہ عز و جل ہی ہے، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حقیقی بادشاہ ہے، نہایت پاک ذات، ہر عیب سے سلامتی دینے والا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین نام یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو شہنشاہ کہلائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بادشاہ حقیقی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے صحیحین میں یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زمین کو پکڑ لے گا اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے سرکش، کہاں ہے متکبر۔ اور قرآن عظیم میں بھی ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا اور غالب ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو دنیا میں جو بادشاہ کہا جاتا ہے تو یہ مجازی طور پر ہے، جیسا کہ فرمایا، بے شک اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ اسی طرح فرمایا، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، اور فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں یہ جملہ بھی ہے، پہلی اسلامی بحری فوج اس طرح ہوگی
جس طرح بادشاہ تختوں پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ الدین کی تفسیر۔ دین کے معنی جزا اور حساب کے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کی پوری اور ٹھیک جزا دے گا۔ اور فرمایا، تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ اٹھا کر بدلہ ملے گا؟ یعنی کیا ہمیں جزا دی جائے گی، ہمارا حساب لیا جائے گا؟ حدیث میں ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے، اور اپنا وزن کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے، اور اس ذات گرامی کے سامنے اس بڑی پیشی کی تیاری کرتے رہا کرو جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا۔ روز قیامت اس پر حساب آسان ہو جائے گا، اس روز تمہاری پیشی ہوگی اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔